سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی، کتاب مبین. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا. آپ دیکھیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد قرآن کے عربی زبان میں ہونے کی بات ہے، اس لیے اب آپ لوگوں کو عربی میں پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اس طرح اس کو پڑھیں کہ آپ اس کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ اب 7 اگست سے نیا تعلیم القرآن کورس اس بلڈنگ میں شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہفتے میں 5 دن، اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی پڑھائی جائیں گی، لیکن بیسک کانٹینٹ قرآن ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے کہ اس طرح آپ اس کو ترجمہ اس کا دیکھیں، اس کے الفاظ کو انالائز کریں، اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی اس کی گرامر سیکھیں، تاکہ آپ جب آیت پڑھیں تو براہ راست آپ سمجھ سکیں ترجمے کے بغیر. یہ ٹارگٹ ہے. اور آپ دیکھیے زندگی میں ہم نے کتنا کچھ سیکھا. اگر زندگی کا کچھ عرصہ ہم اس کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت سی خیر و بھلائی آئے گی. انشاءاللہ اردو کا بھی شروع ہوگا اور انگلش کا بھی شروع ہوگا، تاکہ جس کو جو کنوینئنٹ ہو. فرمایا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو. جو عربی کے الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، اردو کے ترجمے سے وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. اور جو گہرائی قرآن کے الفاظ کے اندر، اس لیے پڑھایا اس طرح جاتا ہے کہ صرف لفظی ترجمہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کے روٹس میں جاتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے. لدینا، جو ہمارے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے اس کے اصل. لعلی حکیم، بڑی بلند مرتبہ کتاب ہے، حکمت سے لبریز کتاب ہے. یاد رکھیے یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں اتنی خوبیاں نہیں ہو سکتی تھی، اس کے اندر اتنی خیر و بھلائی اور اتنی برکت نہیں ہو سکتی تھی. اور بھی تو کتابیں ہیں نا دنیا میں بہت سی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب مثلا میڈیسن پڑھ رہے ہیں، ذرا جا کر دیکھیں ان کی کتابیں کتنی بڑی بڑی ہوتی، ایک نہیں کئی جو ایک ہی سال میں ان کو پڑھنی ہوتی. ایک ایک سبجیکٹ کے اسائنمنٹ کے لیے کتنا کچھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے. لیکن وہ سب علم ایک طرف اور اس کتاب کا علم ایک طرف. آپ جو چاہیں پڑھیں، دنیا کی تعلیم جتنی چاہیں حاصل کریں، لیکن جب تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا آپ کا علم ادھورا ہے. کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر مبنی ہے، اور باقی دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ لوگوں کی عقل پر مبنی ہے، وہ لوگوں کے دماغ کی اختراع ہے، ان کے تجربات اور مشاہدات سے ہے. وہ کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، اور یہ انسانوں کے رب کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. اس لیے کچھ بھی کریں اس کے لیے وقت ضرور نکالیں، اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں اور اس پر شکر گزار ہوں. آپ دیکھیے انہو فی ام الکتاب، یعنی یہ کتاب مبین جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس وقت، اس کا اصل نسخہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پریزروڈ ہے، اور اسی رب نے اس کو دنیا میں بھی محفوظ کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے. اور پھر اس کی 2 صفات یہاں بیان کی گئی، علی، حکیم، یعنی علو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کہ وہاں موجود ہے، اور حکیم حکمت سے تو بھری ہوئی ہے. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر دعویٰ کرتے تھے. ہر موقع پر وہ لوگوں کو قرآن کی آیات سناتے تھے.
ماننے والے مان جاتے، لیکن کچھ لوگ سخت قسم کا ری ایکشن ظاہر کرتے. آج الحمدللہ ہم تو بڑے امن میں ہیں. جو نہیں بھی مانتا یا کچھ چند باتیں کرتا ہے وہ اپنے کہیں کرتا ہے اور ختم ہو جاتی ہیں وہ باتیں. ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں اس کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے پڑھانے میں. کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے، ان کی بیزاری کی وجہ سے کیا ہم ان کو اب مزید نہ دیں؟ نہیں، یہ ان کے اوپر نہیں ہے کہ یہ پسند نہیں کرتے قرآن تو ہم قرآن دینا بند کر دیں. یہ تو دیں گے ہی. پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. جو لوگ لوگوں سے ڈر کر اس راستے کی طرف نہیں بڑھتے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دور میں یہ مخالفتیں ہوتی رہیں. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پا سکو. والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ پانی اس کے اندازے کے مطابق اترتا ہے. ورنہ اگر قوم نوح کی طرح بارش ہو جائے تو ہم کہیں بچ کے جا نہیں سکتے. یعنی بادل آتے ہیں، برستے ہیں، اور پھر ہوا تیز آتی ہے، بادل اڑا کے ادھر ادھر لے جاتی ہے. جتنا ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے وہ ہم پر برستا ہے اور باقی اوروں کو جا ملتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ہر جگہ کی ضرورت کے مطابق پانی اتارا جاتا ہے، جو نہ تو ڈبو دینے والا طوفان بنتا ہے اور نہ ضرورت سے کم ہوتا ہے. مناسب مقدار میں آنے سے ہمارے اور ہمارے مویشیوں اور دیگر جانداروں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. آپ نے غور کیا جب بھی بارش اور زمین کے جی اٹھنے کا ذکر ہوتا ہے انسانوں کا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے. آپ دیکھیے کتنا بڑا سمندر ہوتا ہے اور کتنی سی کشتی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بحفاظت لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے. اور کیا یاد رکھے انسان، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو یاد رکھیے مومن کا سفر بھی اللہ کی یاد دلانے والا ہوتا ہے. وہ سفر میں غور و فکر کر کے خاص طور پر اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے. اپنی موت کو یاد کرتا ہے، موت کے بعد جی اٹھنے کو یاد کرتا ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ سواری کرنے والے پہ لازم ہے کہ جب وہ سفر اختیار کرے تو غور و فکر بھی کرے اور اس سفر سے بڑے سفر کو ذہن میں لائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اپنے سفر میں اور سفر سے واپسی پر کوئی ایسا کام نہ کرے جو آخرت کے سفر کو نقصان دینے والا ہو، اس کو مشکل بنانے والا ہو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ سفر جائز کاموں کے لیے کرنا چاہیے، ناجائز کاموں کے لیے نہیں. کسی حرام تعلق کی سیٹسفیکشن کے لیے، کوئی حرام کام کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں. اور پھر سفر سے اپنی عام روزمرہ زندگی میں رہن سہن کا بھی سبق سیکھنا چاہیے. وہ کیا کہ اس دنیا میں بھی ہم ایک مسافر ہی ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر کہا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں یا اس کو عبور کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا کہ مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے، یعنی ضرورت کا سامان ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے.
جی پھر کام کم ہو جائیں گے نا. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری جب ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے. یعنی بیٹی کی خبر سن کے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، نہ تو ہم کبھی ان کو پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں، یعنی اس کام پر، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنانے پر؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اس ڈگر پر چلے جاؤ گے، یعنی یہی کچھ کرتے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، سورۃ البقرہ میں آتا ہے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا. ان کے شرک اور گناہوں کے باوجود ان کو زندہ رکھا، ان کی نسل چلاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ انسان کو چاہیے اس کی تقسیم ہو، یعنی رزق کی تقسیم یا نبوت کی، ان سب کا انتظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ہم نے بندوں کے درمیان یہ فرق کیوں رکھا ہے. کسی کو زیادہ دولت دی، کسی کو کم دی، کسی کو مالک بنا دیا، آقا بنا دیا، اور کسی کو غلام بنا دیا. کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے. اور پھر ہر انسان کی صلاحیت فرق ہے. یہ فرق کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں، خدمت لیں. اب مثلا جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ ان کی طرف لوٹا دے جن کے پاس نہیں. جن کے پاس مال نہیں ان کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی کہ وہ ان کے لیے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کسی کام لگا دیا، وہ مال کمانے میں لگے ہوئے، کما کے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ اور طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ تقسیم اللہ ہی کی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا، یعنی رزق اس کی تقسیم ہے، اس لیے اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اس حال میں کیوں رکھا ہے. فرمایا اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، پھر ایمان کو بڑھانے کے سامان دیے. یہ اللہ کا سراسر فضل ہے، انعام ہے، رحمت ہے. اور پھر اسی طرح جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دل کھول دیتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور اس کی سمجھ بھی اس کو آنے لگتی، اور پھر اس کے مطابق اس کی زندگی بھی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ تقسیم تو دنیا کی کہ کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی رزق میں زیادہ ہے، کوئی جسمانی قوت میں زیادہ ہے، یہ تو ہیں چیزیں اپنی جگہ، لوگ ان کے پیچھے تو بھاگتے رہتے ہیں، لیکن وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کس چیز کا طلبگار ہونا چاہیے انسان کو، اور کون سی چیزوں کا شوق رکھنا چاہیے جو اللہ کی رحمت لانے والی ہوں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھتے ہیں، یعنی اوپر اپنے بیڈ رومز میں جاتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، کاؤچز، سوفاز، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، لکڑی کے نہ ہوتے، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، اتنا کچھ انہیں دے دیتے. لیکن یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، صرف دنیا کے فائدے کی چیز ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف تقوی والوں کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. شیطان کس کے دوست بنتے ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اس کی سزا ہوتی ہے. فرشتے ایسے لوگوں سے دور بھاگ جاتے ہیں، شیاطین ان کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پہ آنے سے روکتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی طرف آنا، دین کی طرف آنا، دین کا پڑھنا پڑھانا، یہ چیزیں انتہائی مشکل لگتی ہیں. شیطان آنے ہی نہیں دیتا، طرح طرح کی تعویلیں کر دیتا ہے، آنے نہیں دیتا، روکتا ہے، باقاعدہ روکتا ہے، صرف خود نہیں پورے پورے لشکروں کے ساتھ روکتا ہے. تو پھر وہی ان ساری رکاوٹوں کو پار کرتا ہے جو واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو، سچا انسان ہو. کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر موقع پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر فرشتہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، ایک نہیں کئی فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اس کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے. اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. پھر اسی طرح اس ذکر سے فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، یعنی ایسی محفلوں پر ایسے لوگوں پر فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں. جب وہ ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں کے پاس ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو شیطانی وسوسوں، شیطانی حملوں سے بچنے کا محفوظ قلعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ذکر اللہ. اب آپ دیکھیے کتنی کھلی واضح آیت ہے نا. اگر ذکر میں، اللہ کی یاد میں، قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں غفلت برتی تو کیا ہوگا؟ شیطان پکڑ لے گا اور پھر وہ اپنے رستے پہ لے جائے گا. اور شیطان جب قید ہو جاتا ہے رمضان میں تو ذرا ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اس طرف آنے میں، تو پھر اس کو پکڑ لینا چاہیے، اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. استغفر اللہ. یعنی انسان غلط کرے اور پھر اپنے کام کو اچھا بھی سمجھے. یعنی بہت دفعہ جو لوگ غلط راستے پہ ہوتے ہیں، غفلت اختیار کیے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اپنے کاموں میں جو وہ کر رہے تھے بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. پاگل تو تم لوگ ہو جو سارا دن کچھ اور ہی کر رہے ہو، پڑھ ہی رہے ہو. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، یعنی وہ جس کو دوست بنایا ہوا تھا نا اور ہر اس کی بات پہ وہ چل رہا تھا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو اتنا دور ہوتا مجھ سے، تو بدترین ساتھی نکلا. یعنی وہ جو ابھی چھپ کے پیچھا کر رہا ہے نا، وہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا پر انسان اس کو لعن طعن کرے گا. اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے دوست جو شیطان کے تسلط میں ہوتے ہیں، ان سے بھی انسان قیامت کے دن جھگڑے گا. تم لوگوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو ان کو راستہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے. یقیناً آپ سیدھے رستے پر ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اس کتاب کو مضبوط تھامو. تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ صرف رمضان کی حد تک نہیں، بعد میں بھی انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، بڑی عزت کی بات ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی کسی بھی قوم اور کسی بھی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے. اسی طرح کسی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں لگ جائے، اس میں مصروف ہو جائے. لیکن ہم ان باتوں کو خوش قسمتی کی علامت ہی نہیں سمجھتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے انہ لذکر لک ولقومک، یہ تو تمہارے اور تمہاری قوم کے ذکر کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے. اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کو پا کر کیا کیا. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پہ وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے، یعنی جو مقام ہے تیرا وہاں، اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا. کیا کہا؟ کوئی کام کی بات نہیں کی، قوم سے خطاب ہے، قومی خطاب. لوگوں، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں؟ کتنا بڑا جھوٹ. اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ وہی کس نے بہائیں؟ اصل بادشاہت کس کی؟ پھر کہتا ہے کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ اشارہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور اپنی بات بھی کھول کے بیان نہیں کر سکتا، یعنی لکنت ہے بولنے میں. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں آیا؟ ایسا کیوں نہ ہوا؟ یاد رکھیے فرعون اس وقت بے جا فخر کر رہا تھا جو اس کی جہالت کی علامت تھی. اگر انسان اپنی پیدائش میں غور کرے تو اس طرح کے فخر کی باتیں نہیں کر سکتا. بصر کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم،
تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، لیسدار مادے سے. جب میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا، یعنی اچھے اچھے لباس پہن کے، اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی، یعنی پاؤں مار کے. تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا. جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی، یعنی سارے جسم سے نکل کے صرف گلے میں آ اٹکی، تو کہا کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا، اب تو یہ مال دوسروں کا ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولے، کسی بھی چیز پر فخر اور تکبر اور غرور کرتے ہوئے اپنی اصل کو نہ بھولے، اپنی پیدائش کے اول مرحلے کو نہ بھولے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے نکلا ہے. انسان دو پیشاب کے راستوں سے نکلتا ہے، ایک ماں کے اور ایک باپ کے. وہاں سے نکل کے انسان بنتا ہے، دنیا میں آتا ہے. تکبر کس بات کا؟ کہاں سے آئے ہو، کہاں بنے ہو، کس چیز سے بنے ہو، کس بات پہ اکڑ؟ اللہ کو انسان کا تکبر پسند نہیں. پھر کہنے لگا کیوں نہ اس پہ سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، اسی لیے فرعون کے گھیرے میں آئے ہوئے تھے. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اصل رب کو ہی اپنا رب مانا. اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صرف اللہ کی خاطر کی جانے والی دوستی باقی رہے گی قیامت تک، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے. اور اللہ کی خاطر جب دوستی کی جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر کی ہوئی دوستی کو ایمان کا سب سے مضبوط کڑا بتایا. آپ نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے. اور یہ خوشخبری بھی دی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان سے مل نہیں سکا، ملاقات کبھی نہیں ہوئی، لیکن ویسے محبت ہے اللہ کی خاطر. آپ نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے خواہ اس کی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ کہ جن سے ہم ملتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے کرتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہ کرے اور نہ کوئی ان سے محبت کرے. اللہ کی خاطر محبت ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اور نفرتیں اور بغض اور حسد اور اس طرح کے اختلافات اور جھگڑے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو ایک تو گروہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم صرف سنتے ہیں
مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے علماء کرام، بہت سے دین کے کام کرنے والے لوگ جو گزر چکے یا آج کے دور میں ہیں، لیکن ہماری کبھی ان پرسن ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے صرف ان کے بارے میں سنا اور ان کی اچھی خوبیاں اللہ نے ہم تک پہنچا دی، اس بنا پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو اسی قسم کا سوال تھا کہ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان سے کبھی ملے نہیں، وہ تو ہمیں جانتے نہیں. تو آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو نہیں جانتا، لیکن وہ اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے تو تم بھی ساتھ مل جاؤ گے، تم بھی محبوب ہو جاؤ گے. ایسی محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے، یعنی میرے جلال کی خاطر. آج میرے جلال کی قسم میں آج کے دن ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعنی وہ دھوپ کی جو گرمی اور شدت ہوگی وہ ان کو نہیں ستائے گی. یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے. قیامت کے دن بھی ان کی نشستیں بڑی خوبصورت ہوں گی. عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے سوا. کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث بیان کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو انہوں نے بھی ایک اور حدیث سنا دی جو اسی معنی کی تھی. اصل میں ہم سمجھتے ہیں محبت بڑی آسان چیز ہے اور اللہ کی خاطر محبت آسان ہے. اتنی آسان نہیں. جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے نا وہ دوسرے کی صرف ایمان اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. کسی دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں کرتا اس سے محبت، کسی لالچ میں نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ میری بہت عزت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں، یا میری بہت خدمت کرتا ہے تو اس لیے میں اس سے محبت کروں. نہیں، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. اور پھر انسان ایسے لوگوں کی کمی کوتاہی کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن سے محبت نہ کرے. یہ ایمان کی علامت ہے، محبت ایمان کی علامت ہے. آپ نے فرمایا نا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ اور وہ کیا ہے؟ سلام. شاباش، یاد رکھا ہوا ماشاءاللہ. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہر چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے تھے. نیک اعمال. نیک اعمال کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ قرآن سے، سنت سے. تمہارے لیے یہاں کثرت سے پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے اے مالک
جہنم کے داروغے کو پکاریں گے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو یہی اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، مگر تم میں سے اکثریت کو حق ہی ناگوار تھا، ناپسند تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، رب العرش، عرش کا رب، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے وہ، جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام وقل سلام فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، سلام کر کے ان سے الگ ہو جائیے اور انہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔